جی جی بتائیے، کچھ سوچا آپ لوگوں نے فرمایا تھا دو باتوں پہ، ایک تو مجھے نہیں پتا میں نے کیا فرمایا، آپ جواب دیں. میں عرض کرتا ہوں جہاں تک چیلنج کا سوال ہے، دیر از ججمنٹ آف دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان PLD 1995 سپریم کورٹ پیج 66. ڈائریکٹ چیلنج کرنا ضروری نہیں ہے یور آنر اس پروویژن کو جو 223 میں امینڈمنٹ کریں. ہم آپ کو کب کہہ رہے ہیں کرو؟ جی مانو ہم کب کہہ رہے ہیں کرو؟ نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر اس پٹیشن کو آپ بحث نہ کیجیے نا، آپ نہیں سمجھتے کرنے کو مت کریں. نہیں، میں صرف عرض کر رہا ہوں میری حد تک کہ کیس میں اس کو میرٹ پہ ڈیسیجن نہیں چاہتا، اس کو موڈ ڈکلیئر کر دیا جائے، لیکن جو ججمنٹ آف دی ہائی کورٹ آپ ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کریں گے، آپ کا کیس سن کر ہم فیصلہ کریں گے. میں تو سبمٹ کر رہا ہوں مارو، میری سبمیشن کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا. میں سبمٹ یہ کر رہا ہوں کہ ریسٹ ڈیوٹی کاٹا نہ اپلائی ہو اس کیس میں میری حد تک، کیونکہ ہائی مطلب کیونکہ یہ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، اس کا میرٹ پہ ڈیسیجن نہیں آیا. اگر یہ پٹیشن یہ جس پٹیشن میں اپیل میں میں جناب کے سامنے پیش ہوا ہوں، چلائیے نا کیس. جی میں عرض کرتا ہوں معلوم آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ کر دیں وہ کر دیں، پہلے کیس سن کے کریں گے نا، یہ بغیر سنے کیس کا فیصلہ کر لیں ہم لوگ. جی ٹھیک ہے معلوم. میری پٹیشن ہے معلوم. آپ کا نمبر بعد میں آئے گا، پہلے ان کو ختم کرنا ہے. جی معلوم. جی آپ بتائیے ثاقب صاحب. مائی لارڈ لارڈشپ، میں صرف 2 منٹس لوں گا. اگر یار پلیز اسٹاپ ویسٹنگ ٹائم بائی سیئنگ میں 2 منٹ لوں گا. آئی ہیٹ دس. 3 لارڈشپس آ گئے اور پلیز اسٹاپ اٹ اینڈ ہیئر. فرسٹ یو یوز دا ورڈ لارڈشپس تھرائز اینڈ دین سے میں 2 منٹ لوں گا. وائی یو ویسٹ ٹائم؟ Can't you just start arguing? میں 4 منٹ لوں گا، میں 6 منٹ لوں گا. My lord, if my lords can come at page 81 of the paper book in civil appeal number 981. My lord, this is the decision of the Supreme Court in CMA 3470/2013, in CA number 191. Wait, come on, we can read it. Now get on with the word. My lord, اور اگر آپ اس کے پیج آگے تھوڑا سا جا کے، یہ فیک ڈگریز سے ریلیٹڈ مائی لارڈ یہ کیس تھا، اور آپ تھوڑا سا اگر آگے جائیں پیج 85 پہ آ جائیں، تو یہ ریسپونڈنٹ نمبر 1 جو سبجیکٹ میٹر ہے ہمارا کیس میں، سردار میر بادشاہ خان کیسرانی، یہ اسی ایشو کے اوپر سپریم کورٹ کی ایک فائنڈنگ ہے. پڑھ لیجئے. میں پڑھتا ہوں جی. مسٹر احمد رضا لرنڈ ASC appeared on behalf of Mir Badshah Khan Keslani and admitted that his client was found in possession of fake degree and he was convicted and sentenced. However, in the appeal, the conviction was suspended. Therefore, he contested the election. He has been declared successful. It is to be noted that merely on the basis of suspension of conviction and sentence, he was not qualified to contest election, and as such, he has violated Article 62F of the Constitution. Therefore, in view of the statement and report we have received from the HEC, notification declaring him successful from PP 240 DG Khan in the election held on... Please tell us what the decision of the Supreme Court was. The Election Commission of Pakistan is directed to denotify him. Please please stop it. You don't hear me at all. Look up and see where the judge is talking. You just rattle off things. ذرا سی courtesy دکھائیے. اس کا فیصلہ کیا ہوا اس کا؟ پیج 91 پہ آ جائیں. اس میں لکھا ہے let the matter be listed for hearing 31 July 2013. What became of it? What became of it? My lord, اس کا انہوں نے ابھی اس کے اوپر ڈیسیجن نہیں آیا. 10 سال گزر گئے ابھی تک ڈیسیجن نہیں آیا اس کیس کا. یہ دیکھیں یہ کیس کا کیا بنا. ہر چیز ہم خود ہی کریں بیٹھ کر کے. My lord. But stop saying my lord, my lord, my lord. یہ دیکھیں یہ اس کیس کا فیصلہ. ایک ہم نے یہ بند کر دیں گے ویڈیو لنک فیسلٹی because you don't even look up whether the judge is talking or not. یہ لرنڈ کاؤنسل مسٹر ثاقب، آپ نے سیکشن 232 پڑھ لیا ہے آف الیکشن ایکٹ. جی سر. سو ناؤ اٹ اسٹارٹس ود ایک سیکنڈ. اٹ اسٹارٹس ود اے نان obstante clause and it very clearly finishes the effect of any Supreme Court or High Court judgment. So
You haven't challenged, my lord ने आपको पहली दफा कहा, you haven't challenged this provision. Now this provision will be applicable in the coming elections. So Absolutely. it is a statutory provision. Parliament has amended the war. This will prevail prima facie unless you challenge this. My lord, I totally agree with this provision. I totally agree with this. I have absolutely no objection with this. This will be applicable. So और ये if this is this a will बिल्कुल be, ठीक legislation. देखिए मेरा ना, argument थोड़ा सा एक second, Saqib Saab, if this will be applicable and it is enforced, then all the judgments, the effect has been nullified. Unless you challenge this provision. You are not challenging the provision, you are saying the provision is बिल्कुल बहुत अच्छी है. चलें फिर आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपकी पिटीशन डिसमिस कर देते पीरियड हैं. नहीं पूरा हुआ, वो अप्लाई नहीं करता मेरे ऊपर. वो हमें नहीं पता, हम फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे. फिनिश नहीं हुआ. अगर 5 साल नहीं पूरे हुए तो नहीं हुए, हमें क्या पता. हम तो एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ तयन कर रहे हैं ना. हम कह देते हैं कि आप यू आर सेटिस्फाइड विद द जजमेंट. 5 years, not exceeding 5 years from the declaration by the court. ठीक है. So you're not pressing your petition, appeal. No, sir. I am pressing my petition. What I am saying is that that law is not applicable to the facts of my case. अभी वो 5 साल की वो टाइम पीरियड भी fully नहीं हुआ, उनकी सेंटेंस सस्पेंड हुई थी, कन्विक्शन इज इन प्लेस, अपील उन्होंने फाइल की हुई है. Then argue your case. Learned counsel, Argue your case. if you say that Alright, this my is, My lord, जल्दी करें प्लीज. जी एक सेकंड जरा पहले बात सुन लीजिएगा. ऑर्डर में पढ़ना चाहता हूँ. एक हमने second, पढ़ लिया है counsel. impugned order. अगर आप ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कानून है, अब जब वो कमिंग इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे, आप ये लॉ उनके सामने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रखेंगे, आप कहेंगे जी इसका 5 साल पूरा नहीं हुआ. So the law would be applicable on the returning officer as well. So now you are arguing on an academic question. Either say सेट असाइड हो गया ना, इनके तो खिलाफ है सेट असाइड कर. सर वो कहते हैं ये फॉर लाइफ है, तो इस पे नहीं वो तो एक अलग बात है. इसका जो जजमेंट था ना पिटीशन, वो तो सेट असाइड कर दिया. और सेट असाइड नहीं किधर हवा में आर्ग्यू कर रहे हैं. जी जी सर. सर मैं ये सबमिट कर रहा हूँ कि जो हाई कोर्ट ने एक इलीगल ऑर्डर पास किया है, सुप्रीम Why is it illegal? Why is it illegal? 2013 का मैंने ऑर्डर पढ़ के सुनाया है. हाई कोर्ट ने उस फैसले के बरक्स फैसला किया है. अच्छा, अब आप जरा सुन लीजिए. वो जो आपने जिस फैसले का जिक्र किया, हमने अभी कंप्यूटर में चेक किया, दैट्स नॉट अ फैसला. आई होप यू नो व्हाट अ फैसला इज. फैसला इज समथिंग अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट शोज डिसमिस्ड एज इनफ्रक्चुअस इन आवर रिकॉर्ड. सो देयर इज नो फैसला. अब आप आर्ग्यू करें. और जी लॉर्ड, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो it is against the judgment of the Supreme Court given in PLD 1990 Supreme Court 823, which says कि if a person is convicted and यार प्लीज तो बता देना साइटेशन. जी सर, PLD 1990 Supreme Court 823. जी मैं सर पढ़ सकूं उसमें जो Lord, इस judgment में है, conviction is complete as soon as the person charged has been found guilty by a court of competent jurisdiction. During the pendency of an appeal, appellate court may suspend the sentence under section 426 CRPC. So execution of sentence of petitioner is suspended and not his conviction, which remains operative till Next it is case. set aside Next by case. the higher appellate court. नेक्स्ट केस बताइए. जी सर. सर दूसरा एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट का है, अगर जनाब उसमें भी यही प्रिंसिपल ले डाउन हुआ है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस डज नॉट वॉश अवे द कन्विक्शन. So my submission is that
conviction जब तक set aside नहीं होती या suspend नहीं होती. भाई देखिए आप try to are you not even following what the learned counsel of the respondent has said? The learned counsel for the respondent has said that the appeal against conviction is pending adjudication. Now we will not utter a word on that matter. We will only attend to the constitutional point. We don't want to adversely affect the rights of either party. He is saying my appeal against conviction is pending adjudication in the High Court. So please don't talk about convictions and all that. That's we will not touch upon them. कल को वो conviction हो जाए, कल को वो set aside हो जाए, हम उसमें कुछ नहीं जाएंगे because rights of either party may be affected. So don't cite criminal law, cite constitutional law. My lord, as we speak, my humble submission is that he is a convicted person. And he is barred under article. नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रही बात तो फिर हम क्या करें? आपको हमने बता दिया कि वो मैटर पेंडिंग है. Supreme Court does not give opinions when the matter is before a competent legal forum, which in this case is the High Court में आपकी अपील पेंडिंग है. तो जब हम कोई ऑब्जर्वेशन दे देंगे इनकी अपील खराब हो जाएगी या आपकी अपोजिशन खराब हो जाएगा, हम उस पर टच भी नहीं करेंगे. सर बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा टच करे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एज वी स्पीक के एक कन्विक्शन इज स्टैंडिंग. बेशक उन्होंने अपील फाइल कर दी है. अगला पॉइंट बताएं प्लीज. अगला पॉइंट बताइए. अगला पॉइंट बताइए. जी मैडम. तो मतलब ये जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है दैट इज इलीगल ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू जजमेंट्स व्हिच आई हैव साइटेड. एक डायरेक्ट कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दोस टू जजमेंट्स. और फिर दूसरा कौन सा? आपने अभी एक ही साइट किया है 1990 का, दूसरा नहीं है कोई. जी यू ओनली साइटेड वन जजमेंट. जजमेंट अभी जो पेपर बुक के अंदर मैंने ऑर्डर भी लगाया हुआ है, अगर आपको देखें पेज 81 के ऊपर है, उसकी ऑब्जर्वेशन के भी. चले ओके, आई डोंट थिंक यू आर फॉलोइंग एनीथिंग. हम आपको कह रहे हैं वो डिसमिस एज इनफैक्चुअस हो गई, आप कह रहे हैं जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का. सर चले, आई डोंट नो व्हाई यू नॉट हियरिंग व्हाट वी आर सेइंग. You have produced some interim order of the Supreme Court which is irrelevant. All right. Anything else? लॉर्ड मेरा यही पॉइंट है कि what is difference 985 में क्या चल रहा है? पे रिलाई नहीं कर रहा. आई एम रिलाइंग ऑन 63(1)(h) जिसके मुताबिक ये अभी भी डिस्क्वालिफाइड है और ये हाई कोर्ट की ही जजमेंट को यूज करेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर विल नेवर बी एबल टू रिजेक्ट द नॉमिनेशन पेपर. ये फ्रेश इलेक्शंस आ रहे हैं एंड दैट आपके दोनों पिटीशन में यही पॉइंट है. Respect is an illegal judgment because it directly violates the judgments of the Honorable Supreme Court. This is my contention. कि mere filing of appeal जो है, it does not remove the stain of conviction unless there is a binding judgment. ठीक है. आप क्या कह रहे हैं? सर मेरी एक ही मेन सबमिशन है. हमने सुन लिया, आप डोंट रिपीट योरसेल्फ. का फाइल होने का मतलब ये नहीं है कि कन्विक्शन जो है. ओके, वी हैव अंडरस्टूड इट. If you want to add something, please add. Don't keep repeating yourself. These are the only two. ठीक है. Now can we hear some other counsel? जी मुमताज साहब के वकील बताएं. Your Honor, 2007 में ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए 2007 में. ठीक. और उसमें इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं ग्रेजुएट हूँ. ठीक. ऑर्डर है हमारे पेज 70 पे. लर्नड इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट थे, पेज 70 पे मालूम. जी जी. जजेस ने उसकी वेरिफिकेशन करवाई और वेरिफिकेशन के बाद ये साबित हो गया कि इनका बैचलर का जो सर्टिफिकेट है दैट इज फेक. उसके बाद इन्होंने अब जो 56 पेज पे इनके नॉमिनेशन पेपर अब दोबारा एक्सेप्ट हुए, इन्होंने इस वक्त अपने आप को मैट्रिक डिक्लेयर किया. ठीक. मैंने ये ऑब्जेक्शन फाइल किया कि कौन से इलेक्शन के लिए मैट्रिक हो गए? 2018 में. जो तो इधर तो उन्होंने सच बोला. जी इधर अब ये नहीं पता, झूठ बोला अब सच बोला. नहीं, अब ये नहीं पता कि मैट्रिक भी है या नहीं. ये तो आपने ऑब्जेक्शन तो नहीं लिया है ना? मैंने ऑब्जेक्शन किया कि इन्होंने पहले 2000 वो अलग बात है ना. मैट्रिक पे तो खैर चलें. जी. अब इन्होंने अपने आप को मैट्रिक, मैंने इस बिना पे ऑब्जेक्शन फाइल किया. सही समझ गए, आगे बढ़िए. इनका ऑब्जेक्शन जो है वो मेरा ऑब्जेक्शन टर्न डाउन करके इनको नॉमिनेट इलेक्शन पेपर इनके एक्सेप्ट कर लिए गए. मेरी अपील अलाउ हो गई.
इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, उसके खिलाफ ये रिट में आए और रिट इनकी अलाउ हो गई और मेरी जो अपना उसके बाद मैं ऑनरेबल कोर्ट पे जनाब के सामने हूँ, ठीक। रिट अलाउ का। अब मेरा सिर्फ सिंपल क्वेश्चन जनाब के सामने ये है कि मैं जानता हूँ What कि is the date of conviction? नहीं, कन्विक्शन इसको नहीं हुई मालूम, कन्विक्शन नहीं है इस केस में, सिर्फ इनका एफिडेविट, और अब जो इन्होंने एफिडेविट जमा नहीं, करवाया। ठीक है, समझ गए। तो आप कोई आईनी पॉइंट बताइए ना। जी, मेरी हम्बल सबमिशन जो है ये होगी कि जो चैलेंज है डायरेक्टली इस प्रोविजन को 223 सेक्शन को डायरेक्ट चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। जब मैं इस पिटीशन में उसको छोड़ दें, आप अपना केस चलाएं ना। नहीं, मैं अपने केस के अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि इस केस को मेरिट पे डिसाइड अब नहीं होना चाहिए। उसकी भाई वजह अब आप केस चलाइए ना प्लीज। सर, ये मैं- ना कहना नहीं होना चाहिए तो फिर आप डिसमिस कर देते नहीं सर, मैं आप प्लीज प्रोसीड मैं- द केस ना। हर आदमी कह रहा है ये होना चाहिए वो होना चाहिए, भैया आप अपना केस चलाइए, हम फैसला कर लेंगे क्या होना चाहिए। चलें ठीक है मतलब मैं जो रिलाई कर रहा हूँ ना जिन जजमेंट्स पे, मैं वो एक एक करके जनाब वाले की खिदमत में पेश करता हूँ। PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 405 है जो PLD आपका 2000 लीगल प्रोपोजिशन क्या है, पहले जरा फॉर्मुलेट कर। लीगल प्रेपोजिशन माइलॉर्ड ये है कि 62(1)(f) के तहत अगर डिक्लेयर कर दिया गया है इस शख्स को कि ये डिस्क्वालीफाइड है। 62(1)(f) Qualification for member Majlis Shura Parliament. A person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless F. He is sagacious, righteous, non-profligate, honest and ameen, there being no declaration to the contrary by a court of law. My case is, my lord, that this declaration is available against spot number 1 and as per the judgment of this honorable court PLD 2018. देखें My- यहाँ तक तो बात सही है, आइन ने कह दिया। अब सवाल उठता है ये 1 दिन की डिस्क्वालिफिकेशन है, 1 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है या टिल ही इज अलाइव डिस्क्वालिफिकेशन। इस पे आप हमारी रहनुमाई कीजिए। इस पे my lord, क्योंकि ये आइन खामोश है। जी, इस पे this court has decided in Samiullah Baloch versus Abdul Karim Noshirwani, my lord. हाँ, तो बात फिर वहीं आती है जी। उन्होंने कहा ये मुस्तकिल है, जी, मुस्तकिल कहा है उन्होंने। ठीक है। और एक सेकंड रुक के चलते हैं। मालूम। पहली बात ये बताइए, ये जो कंडीशन है ग्रेजुएट वाली, ये लास्ट इलेक्शन में थी? नहीं थी मालूम, नहीं थी। नहीं थी। तो फिर इरेलेवेंट नहीं हो गई बात। My lord, नहीं। Honorable, this court directed all the candidates to file an affidavit. वो जजमेंट थी my lord, समझ गए। हबीब अकरम केस में। मैं वो जजमेंट जनाब वाला को कोट करता हूँ, that is PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट अच्छा, 63 और 62 में फर्क क्या है? जी my lord। जी ये देखें, अब आप आ जाए 63 में, Your Honor, ठीक है। अब आप आ जाइए इसमें जी में आ जाइए, my lord। ठीक है। अब ये जी में लिखा है पीरियड ऑफ 5 years, जी my ठीक lord। है। ये नहीं, जी में पहले आते हैं ना, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। पाकिस्तान की तबाही का जो सोच रहा है हेलो, या कर रहा है, Your Honor। ठीक है, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है 5 साल। जी बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में शायद वो ज्यादा खराब चीज है, बल्कि झूठी डिग्री का। सुनते रहिए। जी जी। इसकी हो गई 5 साल। एज पे आ जाइए, मॉरल टर्पिट्यूड चले, खैर क्या होता है क्या नहीं होता है एक अलग बहस है। उसकी है 2 साल, उसकी है 2 साल 5 साल जैसे लिखी हुई लैंग्वेज में, ठीक है। फिर आ जाइए आय पे कि मिसकॉन्डक्ट से निकाला गया, उसकी 5 साल है, ठीक है। फिर अगर वो रिटायर हो गया है, उसकी 3 साल है। सबकी उन्होंने बाकायदा दी गई है, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो होता है विश लिस्ट, ठीक है ना। जी मालूम। शादीशुदा हो? जी जी, लव मैरिज थी? नहीं मालूम, रही थी। अरेंज थी ना? नहीं, बुरा ना माने, मगर लोगों को समझ आ जाती है नहीं बात। मालूम। वो बाद में लव सुनिए ना, हमारी भाभी ने कि फैमिली ने कहा होगा कि लड़का ठीक है, जी जी। हाँ, 5 वक्त का नमाजी है, परहेजगार है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। नहीं भी आता वो एक विश लिस्ट होती है ना,
ہر فیملی ممبر یہی چاہتا ہے کہ ان کی بیٹی جب جا رہی ہے دوسرے گھر میں تو اچھا آدمی ہو, ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ نکلتا نہیں ہے وہ چیزیں, ٹھیک, اب سمجھے میری بات, بالکل ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ وہ ہیں, ٹھیک ہے, مگر بری وہ چیز ہوتی ہے جب آپ فار انسٹنس کوئی شراب پیتے ہیں, which is a violation, کچھ اور قتل کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیزیں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اب رمضان میں روزے نہ رکھے ہوں تو رائچیس تو نہیں ہوں گے نا, سجیشس بھی نہیں ہوں گے, اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایک وش لسٹ ہوتی ہے. ایکچوئل ڈسکوالیفیکیشن جو آتی ہے نا وہ آتی ہے 63 میں, ادھر تو ایک وش لسٹ ہے کہ بھائی اچھا آدمی کو ہونا چاہیے, بھائی چلو بہت اچھی بات ہے, مگر میں جب یہ پڑھتا ہوں ہی سجیشس, رائچیس, نان پروفلیگیٹ, آنیسٹ اینڈ آمین, تو ذرا وہ اب آمین تو ہم مسلمان تو کہتے ہیں, ہم تو ایک ہی شخص کی بات کرتے ہیں اور کسی کی بات ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم اس لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ ذرا ایک وش لسٹ ٹائپ چیز ہے نا, تو وش لسٹ میں آپ کو زیادہ سزا مل رہی ہے ایز اپوز ٹو ایکچوئل گناہ والی باتیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو اگر توڑنے کی آپ نے سازش بنائی تو اس کے لیے 5 سال کہ آپ فارغ ہو, ٹھیک ہے, میرے حساب سے شاید وہاں لائف ہونا چاہیے تھی, ایسے شخص تو کبھی نہیں آنا چاہیے نا پاکستان کی سیاست میں. مورل چوپیچری کے لیے 2 سال. اب وہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا وہ جھوٹ بولتا ہے یا اور چیزیں کرتا ہے, پتہ نہیں کیا, آئی ڈونٹ نو, وہ لائف کے لیے ہو گیا, تو ذرا سے اس میں مجھے کچھ عجیب سی بات لگتی ہے. نہیں آپ کے خیال میں ٹھیک بات ہے جناب, نہیں آپ کا کیا رائے ہے؟ میری رائے, میں جناب سے ایز اے لائر تو میں اس کیس کے ادروائز میں بات کو ایگری کرتا ہوں 63, کیونکہ آپ دیکھیں جو آئین میں جب چیزیں 2 قسم کی ہوتی ہیں نا, ایک انٹرپریٹیشن اور جب کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے language of the constitution, then you can't see one provision on its own, you have to see the lay of the land کہ بھی باقی provisions کیا کہتی ہیں, تو وہ بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر ایک تو واضح چیز ہے, ٹھیک ہے, کوئی شخص جج نہیں بن سکتا ہے جس کی عمر 45 سال نہیں ہے, یہ تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے نا ان میں, اس میں کوئی چاہے ایک دن بھی کم ہو نہیں بن سکتا ہے جج, ختم, بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں جب واضح نہیں ہوتی ان کو ہوتا ہے انٹرپریٹیشن کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب سپریم کورٹ نے ایک انٹرپریٹیشن کی ہے, یہ نہیں کہ سپریم کورٹ نے عکاسی کی ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. دوسرا کون سا ادارہ ہے انٹرپریٹ کرنے والا؟ پارلیمان. پارلیمان کہتا ہے یہ ہے تو کیونکہ اس میں سزا کا وہ لکھا نہیں ہے ایلیمنٹ, تو شاید اوریجنل کانسٹیٹیوشن فریمرز کے سمجھتے ہوں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے, کیونکہ اس سے کوئی پورا اتر ہی نہیں سکتا ہے. کوئی بھی جو سچا ہے وہ کہے گا میں تو سچا, اتنا تو میں نے کہیں ضرور بولے ہوں گے جھوٹ زندگی میں کوئی نہ کوئی, تو وہ تو میں اس پہ پورا نہیں اتر سکتا ہوں. تو پھر وہ پارلیمان کہتی ہے چلو ہم تعین کر لیتے ہیں اس کی سزا ہوگی 5 سال. آپ سمجھے میری بات؟ اب یہ پوائنٹ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کیا تھا ان کے سامنے تھا نہیں, اب یہ قانون ہو گیا ہے. آپ پھر بھی بحث کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلے کو ترجیح دی جائے گی اور یہ قانون انکانسٹیٹیوشن ہے, مگر ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے, نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کر سکتے ہیں اور نہ قانون کو. کہتے ہیں نا اونٹ کسی کروٹ بیٹھنا ہے, اور اب آ رہے ہیں الیکشن. اب کوئی یہ ججمنٹ استعمال کرے گا سپریم کورٹ والا, کوئی اٹھا کر کے 233 کرے گا یہ میرے فیور میں, کوئی آئین کی شکل لے کے چلا جائے گا. اب آپ اپنے آپ کو الیکشن ریٹرننگ آفیسر, ماشاءاللہ آپ کے لیول کے تو نہیں ہوں گے نا سارے, پتہ نہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کدھر سے, وہ بیچارہ کہے گا میں کیا کروں, میں تو بالکل ہی کنفیوز ہو گیا ہوں. تو وضاحت نہیں ہو جانا چاہیے ون وے اور دی ادر, کیسے ہونا چاہیے؟ بالکل ہو جانی چاہیے. تو یہ جس طرف بھی وضاحت ہو, مگر پتہ تو چل جائے. اب الیکشن سر پہ ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں کون کنٹیسٹ کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, ہاں یہ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن ایک اس میں ایشو ہے یور آنر جو میں اس میں سمجھاؤں. نہیں, جو آپ کے درست اسپیکنگ فار مائی سیلف, کیونکہ جو ججمنٹس لاہور ہائی کورٹ کی آئی ہیں وہ ججمنٹس دونوں کیسز میں وہ آئی ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے پہلے. ٹھیک بات ہے. اور ہاں یہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے, اور یہ سیکشن 232 سے بھی پہلے. جی مانو, ٹھیک بات. آپ کی اس بات میں وزن ضرور ہے کہ وہ اب آپ کے راستے آئے گی. اب جب راستے آئے گی اور الیکشن بھی آ رہا ہے تو یور پروپوزیشن از, اور ثاقب صاحب کا بھی پروپوزیشن یہ ہے کہ جی
یا ججمنٹ لگے گی بیکاز اس نے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کیا, اور یا یہ سیکشن لگے گا. بٹ ان اینی کیس آپ دونوں کو جو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ پریجوڈس کرتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. دونوں چیزیں تو نہیں سسٹین ہو سکتی نا, بالکل ٹھیک. ون ہیز ٹو گیو وے. مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں, وہ اسی لیے میں ان کو کہہ رہا تھا آپ کیوں نہیں پتہ پیٹیشن امینڈ کر رہا ہوں, کہتے نہیں کرتا ہوں. بھائی چلو پتہ نہیں ان کو نقصان ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. اچھا آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں. جی فرمائیے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. پرابلم یہی ہے, میرے پاس ایک حل ہے. اگر جناب آپ ایک سیکنڈ ایک چیز کے ذرا سمجھ لیں, ہم ایک فیصلہ بھی کرتے نا, ہماری نظر رکھنا ہوتی ہے وہ سارے کیسز جو ہمارے پاس نہیں لگے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ہم آپ کی اس میں یوں ریلیف دیتے ہیں, اگر اس کا افیکٹ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اور ہو جائے گا, تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے کہ بے شک آپ کے میرا مسئلہ نہیں ہے مگر دوسرے کیس میں مسئلہ بن سکتا ہے نا, تو یہ بھی ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس حوالے سے میں صرف یہ کرتا ہوں, میں تھوڑا مائی لارڈ نے بڑا کریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ جو 63G ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو بالفرض جس کو 3 نومبر کا سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کی سزا ملی ہے, اگر اس کی کنوکشن ہوئی ہے فار دس, اس سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اس کی بھی 5 سال ہے نہیں, مگر میں ذرا سے اس کو واٹر ڈاؤن کر دیتا ہوں. کسی کو ہائی ٹریزن مطلب ملک سے بغاوت, اس کی تو 5 سال ہے, مگر اس نے کوئی اگر وہ جھوٹ بول دیا یا نماز نہیں پڑھی یا چھٹ گئی یا روزے نہیں رکھے تو وہ آپ رائٹلی کہہ سکتے ہو. میں کم از کم تسلیم کرنے کے تیار ہوں, میں اچھا مسلمان نہیں ہوں شاید, اس کے لیے وہ الیکشن ہی نہیں لڑے گا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اس کے لیے سمیع اللہ بلوچ کو ری وزٹ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے سمیع اللہ بلوچ ری وزٹ ہونا ضروری ہے مالوٹ. یہ میری ہمبل سبمیشن ہے. ری وزٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیں بے شک میں یہ نہیں کہتا ہوں سمیع اللہ بلوچ میں کوئی غلطی ہے, مگر یا 233(2) رہے گا یا سمیع اللہ بلوچ رہے گا, یا ریکنسائل بھی ہو سکتے ہیں کہ جی سمیع اللہ بلوچ اس وقت تھا, اب تو قانون بدل گیا, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا بھی نکل سکتا ہے اس میں سے, مگر میرے حساب سے اس کو ہونا ہے سیٹل ون وے اور دی ادر. اب آپ کے توسط سے ہو کسی اور کے سے ہو, ادروائز there will be utter chaos. اور وہاں سے ایک ریٹرن آفیسر ایک کرے گا, دوسرا کچھ کرے گا, تیسرا کچھ کرے گا, اس کی ٹرائبیونل میں جائیں گی, اس کی ہائی کورٹ میں آئیں گی, اس کی سپریم کورٹ میں آئیں گی, یعنی کہ ہم اگلے پھر 2-3 مہینے تو بس ہم یہی بیٹھے کرتے رہے جب تک الیکشن تک. بالکل ایک بات ہے, اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے. تو تھوڑی محنت کریں نا, یہ آپ جوان آدمی. جی میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ پھر اس کو, کیونکہ یہ 232 سب سیکشن 2 جو ہے اس کی بہرحال انٹرپریٹیشن اس حوالے سے ہونی ہے کہ کیا 63(1)(f) کو وہ ریگولیٹ کر سکتا ہے, ایک سب کانسٹیٹیوشنل لا ریگولیٹ کر سکتا ہے انٹرپریٹیشن کی صورت میں بھی 63(1)(f) کو, جو کہ کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے. اور کیا جب 232 کو امینڈ کیا گیا تو لیجسلیچر نے ایز اے لیجسلیچر اس کو امینڈ کیا یا ایز اے کانسٹیٹیوشنل میکر انہوں نے اس کو اپنی فنکشن پرفارم کیا؟ یہ کویسچن ہیں جو کہ ریزالو ہونے چاہیے. اور آپ کو ایک اور بات بتا دیں, جب بھی کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن کی بات آئی ہے, کیونکہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, تو اس میں لکھا ہوا ہے سیکشن 3 ہے 5 آئی ڈونٹ فرگیٹ کہ 5 ججز سے کم کی بینچ نہیں ہو. جی بالکل ایسے ہی. تو پھر ہم نہیں سن سکیں گے, ہم یہ صرف سوال پیش کر سکتے ہیں فار کانسٹیٹیوشن آف لا. اور دوسرا 27A کا نوٹس بھی ہونا اس میں ضروری ہے. نہیں وہ بھی ہے, وہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور پھر آپ جیسے نوجوان ذرا مدد بھی کریں نا ہماری. میں حاضر ہوں. دیکھیں اصلی وکیل وہ ہوتا ہے اس کو فکر نہیں ہوتی میں کیس جیتوں یا ہاروں, وہ کہتا ہے معاونت کیسے کی کورٹ کی. بڑے بڑے وکیل بھی ہار جاتے ہیں کیس, مگر ان کی رسپیکٹ بڑھتی ہے جب ان کی معاونت اچھی ہوتی ہے. ضروری کہ آپ ہاریں, کیس کبھی ہار جاتا ہے جیت جاتا ہے. اسٹینڈنگ ایٹ دی بار از اسٹیبلشڈ بائی دی لیول آف اسسٹنس پرووائڈیڈ. ٹھیک ہے, آپ کا کیا کہنا ہے؟ Page 16 پہ election appeal was filed by the respondent number 1 and آپ کس کیس میں ہیں؟ سر میں 981 میں. نہیں, آپ ثاقب صاحب کے کیس میں ہیں. ثاقب صاحب کے کیس میں. جی, آپ کی اپیل پینڈنگ ہے. سر میں تھوڑی سی اپیل آپ کی لاہور اپیل pending 257 is pending before the Lahore High Court ملتان. آپ کو کیا کتنی